بغیر کسی فرق صرف مسلم بن کے جیو، مخلوق کے پجاری رک جا، خالق کی پرستش کر، عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ دین اسلام مبارک علیہ الصلوۃ والسلام خیر الانام نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت صرف عبادت، دنیا کے حالات سے دور۔ اسلام ایک جہد کا دین ہے۔ جہد اور جہاد کی معنی ہے محنت، مشقت۔ صرف یہ نہیں ہے کہ لڑنا، وہ ہے قتال، حلال روزی کی محنت اور جہاد، جہد کرنا۔ ظلم ہو تو ظلم کے ساتھ مقابلہ کرنا، صرف ظلم کو سہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ الزام لگے تو ان کا انکار کرنا کہ میں اس کا مجرم نہیں ہوں، چپ نہ رہنا۔ ہاتھ کے ذریعے پہلا نمبر ہے، بعد میں زبان کے ذریعے۔ تیسرا درجہ ہے ظالموں سے، مجرموں سے مل نہ جانا، کم از کم ان کو دل میں برا سمجھنا۔ اگر مل گئے، جھکا کیا، تو قرآن شریف نے کہا لا ترکن، مت جھکو اپنے مطلب کے لیے۔ ظلموا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، جو آگ ظالموں کو سزا کے لیے ملے گی، وہ تمہارے لیے بھی وہی سزا ہوگی۔ یہ نہیں کہ تم ظالم نہیں، تم نے جھکاؤ کیا تھا، ظلم سے مخالفت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں انسان کو انعام دینے کے لیے کہ یہی دنیا کے جو دن ہے یہ انعام کے ہیں، لیکن تکلیف ضرور ہوگی۔ حلال میں، شرافت میں، سچ بولنے میں اگر تکلیف نہ ہو تو سماج میں جو ظلم ہے، جھوٹ ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ عام نہ ہوتی۔ لیکن تکلیف سے بچنے کے لیے اگلی تکلیف پہ نگاہ نہیں کہ اس دنیا کے بعد میں کیا ہوگا۔ اس دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے آج کل جو مناظر ہیں صرف جرم کے لیے اور جرم والوں کو ساتھ دینے کے لیے، کس بھی طرح ہم دنیا کی تکالیف سے بچیں، یہ اسلام نہیں۔ اسلام قربانی کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القصص پارہ 20، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، اے میرے پیغمبر، اے خیر الانام، مبارک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آیتیں ہیں کتاب کھلم کھلا مبین کی۔ ان کا کوئی مقصد ہے، یہ آیتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں۔ یہی سمجھایا گیا، اس کو پڑھو، اس کا ورد کرو، اس کو سنو، بس۔ مقدس کتاب نے کہا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون،
ہم تلاوت کرتے ہیں تیرے اوپر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دل کے اوپر موسیٰ و فرعون کی سچی بات، سچی کہانی. یہ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں. تو کہانی سنتے رہو، وہ انعام بھی لو. کہانی سنو، حصہ نہ لو. انصاف میں، جہد میں، محنت میں، کچھ قربانی میں. نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ. فرعون ہر دور میں رہیں گے، جبھی تو قرآن شریف فرعون کہا، ورنہ فرعون لقب ہے. فرعونیت، تکبر، غرور، گھمنڈ. کہتے ہیں کتابوں میں ان کا نام تھا رامسیس. تو فرعون ایک لقب ہے. اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں. پیغمبر تو نہیں ہوگے حضور علیہ السلام کے بعد، لیکن گھمنڈ، فرعونیت کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کے کردار کے لوگ بھی ہوں گے، جس کو قرآن شریف نے کہا لقوم یؤمنون. وہ قوم یہ ہے جس نے قرآن شریف پہ اعتبار لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو ساتھ میں اس وقت چلے، ساتھ دیا، قربانی دی. اور قیامت تک ایسی جنس ہوگی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یؤمنون، یوقنون، یشکرون. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے دنیا والو، اے میرے نبی، یہ حق کی بات ہے، سچی کہانی ہے، سچا قصہ ہے. ان فرعون علا فی الارض. ضرورت ہے نا، وقت کے بادشاہ جو ہیں وہ متکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فرعون وہ متکبر تھا، بڑائی والا تھا. ان کا مقصد بڑائی تھا، میری عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، میرا راج ہو، دنیا میری تعریف کرے. ان کے مقصد زندگی کا یہی تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. ان کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا کہ مصر کے رہنے والے، ان کی بادشاہی میں رہنے والے، فرعون نے ان کو شیعہ بنایا. شیعہ کے معنی ہے گروپوں میں بانٹنا. یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروپ ہو جو ان میں قوی ہو جائے، جس کو قرآن شریف نے ملا قال الملا کہا. درباری، پیٹ کے بھرے ہوئے، پیٹ کے بھرے ہوئے درباری رکھے، دربار کے سجانے کے لیے، کہ تاکہ کمزوروں کے اوپر یہ کنٹرول کریں. اور ان کو عزت دی اپنی دربار میں، جس طرح آج دنیا کی ہوتی ہے طور طریقے. تو ایک ایک ضلع کو یہ کنٹرول کرے. ہسپتال بھی ان کے کنٹرول میں، پولیس بھی ان کے کنٹرول میں، سکول بھی اس کے کنٹرول میں، جو بھی محکمے ہیں ان کے کنٹرول میں ہو. یہ نظام فرعونی ہے. کیوں کہ بار بار اس ملو، اس دربار میں پہنچتے ہیں جس کو اللہ نے کہا ملو. قال الملو من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض. اگر ان کو چھوڑو گے تو یہ فساد کریں گے. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، تمہیں بھی چھوڑ دیں گے اور تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دیں گے. مقصد ان کا یہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایمان والوں نے کہ جد و جہد تمہیں مسلمانوں کی حکومت میں زبان سے کم از کم یوں نہیں تو مجھے بھی مٹھائی مل جائے، پھر میں وہی توتے بی بی کروں، بی بی مال جو مل گیا. جس کو مال ملتا ہے
پھر طوطا بن جاتا ہے، مال نہیں ملتا تو پھر اور باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لقوم یؤمنون، جن کا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے اوپر، دل سے، زبان سے نہیں، قول فعل میں تضاد نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انہوں ایک طبقے کو کمزور رکھا، باقی کو ان کے اوپر مضبوط رکھا، گرفت کر گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم زبان سے، ہاتھ تو نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی سلطنت ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ مقابلے والے جو مخالفت میں ہیں وہ اتنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ مسلم سلطنت کوئی مضبوط ہو۔ الحمدللہ اس میں پاکستان جو ہے مضبوط سلطنت ہے، مدینۃ المنورہ والے حقیقت میں وہ مضبوط ہو دے، مگر مضبوط سلطنت دنیا میں پاکستان کی ہے۔ اور جو فوج ہے ان کی عزت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ خوشامد نہیں، مقابلے میں وہ مقابلہ کریں گے، ہم دعائیں دیں گے، وہ بھی نقلی۔ اگر دعا نے کام نہیں کیا تو اٹھ جائیں گے، دوسرے ملک میں چلے جائیں گے جہاں روپے میں بڑھانے پیسے وہاں رکھے، جگہیں وہاں، سب کچھ وہاں۔ اگر ہمدردی ہوتی جس ملک سے وہ طاقت میں رہے تو یہ سارے پیسے ان کے اوپر خرچ کرتے۔ دیکھا یہ گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے تاکہ ہمارے نیچے والے کام کاج یہ کریں۔ انہ کان من المفسدین، اللہ نے کہا، اشارہ دیا، وہ تھا ہی مفسد۔ انہ کان من المفسدین، وہ فسادیوں میں تھے، امن کا دائی نہیں تھا۔ امن کا دائی موسیٰ تھا، لیکن وہ فسادی دنیا کو کہتا تھا کہ بھئی مجھے چھوڑو۔ حامان کو کہا، قارون کو کہا، کیا کہا؟ ضروری، چھوڑو مجھے۔ بے ایمان جو ہوتا ہے دل میں گھبراتا ہے، کسی نے پکڑ کے نہیں رکھا تھا فرعون کو، پھر کہا ضروری مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں قتل کروں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اپنے رب کو پکارے۔ کہاں ہے ان کا رب؟ فرعونیت، کہاں ہے رب؟ وہ سمجھتے کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ رب کی گرفت، دیر غیرت، سخت غیرت، جن کو پکڑا اللہ نے کہا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو پکڑا پھر عبرت ناک ان کو سزا ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وہ تھے فسادیوں میں، دعویٰ کرتے تھے ضروری اقتل موسیٰ، چھوڑ دو مجھے، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کروں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اپنے رب کو پکارے۔ ان کو پتا تھا موسیٰ تکلیف میں یا کس میں اپنے رب کو پکارتا ہے، مخلوق کو نہیں۔ جب ہی فرعون نے کہا اپنے رب کو پکارے، وہ پکارتا تھا الہوں کو، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، تمہیں بھی چھوڑ دیں گے تیری الہ۔ تھا وہ ہندو، بت پرست تھا۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، کیوں میں اس کو قتل کروں؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے تمہیں، تمہارے اوپر یہ تمہارے دین کو نہ تبدیل کرے۔ یعنی ان کو جتا رہا تھا تو ہمارا دین ایسا ہے، جیسے آج دنیا میں جو بھی فساد ہوتا ہے، ہمارے دین کو مضبوط، اپنے دین کو مضبوط رکھو، اپنے دین کو مضبوط رکھو۔ حالانکہ دین الاسلام ہے، فرقہ نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، موسیٰ فساد کے لیے آیا ہے، یعنی جو حق کہے، ظلم کو روکے۔ کتنا ظلم ہے، آفیسوں میں جاؤ کہیں انصاف نہیں، بھیک مانگنے والے دیکھو،
بیروپے بن کے بھیک مانگتے ہیں، یہ بھی ایک جرم ہے۔ نشہ جرم ہے، جوا جرم ہے، بیاج جرم ہے، جو بھی جرم ہے ان میں سے بھیک مانگنا، بلا شک وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، بھیک مانگنے والے کو عزت نہیں ہوتی، ان کو دل میں وہ خیال نہیں ہوتا۔ جب ایک مرتبہ بھیک مانگی پھر اس کا نفس ختم ہو گیا۔ میں تھوڑا مثال دوں، بلا شک آپ ان کو جہنمی کہیں جو عزت بھی نہیں لٹوائے، چوری بھی نہیں کی، کوئی راستہ بھی نہیں ملا، خود کو ختم کر دیا۔ میں اجازت نہیں دیتا ہوں، دل کا مالک اللہ ہے۔ وہ سر کے مر گئے، اور جرم والے، بھیک مانگنے والے یا ختمہ دینے والے، ان کو کیا بھوک، ان کو کیا پتا، بھوک کا کیا پتا، علاج کا کیا پتا، گھر کا کیا پتا، بیٹی کا کیا پتا، بیٹے کا کیا پتا، اسباب ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سسکتی رہی قوم برسا برسا، اللہ کا جب ارادہ ہوا تو میں نے ان کو تبدیل کر دیا، اور اسی قوت والوں فرعون، اے دنیا والوں، فرعون جو بھی آئے گا ان کا انجام یہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں دین اور دنیا اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔